السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جگہ بڑے بڑے صحابی اکٹھا تھے، تو ان میں سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ بھئی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ بھئی میرے نزدیک تو شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کو پھر ایک واقعے سے جو ہے اس کو بتایا کہ ایک پہلے کی جو قوم تھی، تو ان قوموں کے اندر ایک واقعہ گزرا کہ ایک مہارانی تھی، اور اس نے جو اللہ کا فرما بردار بندہ کے ایمان کو پرکھنا چاہا، یا یہ کہ ان کے ایمان کو خراب کرنا چاہا، تو پھر انہوں نے ایک کمرے میں بند ہو کر کے تین چیزیں ان کے سامنے پیش کی۔ تو ان تین چیزوں میں سے ایک کو چننا ہے، یا تو آپ کو اس بچے کو قتل کرنا ہے جس کی کوئی غلطی نہیں ہے، دوسرا ہے کہ میرے ساتھ جنا کرنا ہے، اور تیسرا ہے کہ آپ کو یہ شراب پینی ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس بچے کو قتل کرتا ہوں، ناحق قتل کرتا ہوں، جس کی کوئی غلطی نہیں ہے، معصوم ہے، تو اس کا گناہ میرے اوپر، اللہ اس کا حساب لے گا، پوچھ ہوگی، اور باہر بھی جو ہے مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ دوسرا پھر کہ میں اگر اس کے ساتھ جنا کرتا ہوں تو اس کی نظروں میں تو گروں گا ہی گروں گا، میرا ایمان بھی سلب ہوگا، اور پھر ان کے خاندان والوں کے سامنے جاؤں گا تو پھر پتہ نہیں کیا سزا ملے گی، اور مرنے کے بعد تو ملے گی۔ اسی طریقے سے پھر انہوں نے سوچا کہ شراب کا جو معاملہ ہے وہ میرے اور اللہ کے بیچ رہے گا، یا یہ کہ شراب سے جو ہے کوئی ایسی وہ نہیں ہوگی، نہ تو اس کو نقصان ہوئے گا۔ تو انہوں نے جو ہے شراب کو چنا۔ جیسے ہی انہوں نے شراب کو چنا، شراب کا نشہ ہوتے ہی پھر انہوں نے جو ہے اس لڑکی کے ساتھ جنا کیا، اور مہارانی کے ساتھ، یہ جو بھی تھی، اور جنا کرنے کے بعد پھر اس لڑکے کو بھی قتل کیا۔ تو یہ تینوں جو چیز ہوئی وہ کس وجہ سے ہوئی؟ کہ شراب پینے کے بعد انسان اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، تو اس شراب کی وجہ سے ہی انہوں نے جو ہے جنا کیا، اور جنا کے بعد پھر بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تو دیکھیے شراب کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایمان والوں کے لیے جو شراب حرام کی گئی ہے وہ اسی لیے کی گئی ہے کہ شراب جو ہے برائیوں کا گھر۔ ایک جگہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا شراب کے اندر کوئی فائدہ ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے اندر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھیے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو اسے پینے کی گنجائش کہاں سے ہو سکتی؟ تو ہمیں چاہیے کہ جو اللہ نے جو چیزیں ہمارے اوپر حرام کی ہے ان کو حرام سمجھ کر کے ہم جو ہے ان کو نہ کھائیں، نہ پیے، اور ان سے بچیں، اور جن کو حلال کیا ان کو کھائیں، پیے، اور ان کو کریں، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بہتر بنے، اور بعد بننے کے ہمیشہ ہمیں اس کی بڑی کامیابی ملے۔